جی ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے CNBC سٹی نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے حبیب الدین جنیدی صاحب۔ تو آئیے پوچھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے سمٹ کر اندرون سندھ کی پارٹی کیوں رہ گئی؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا ہے، ذمہ داروں کا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے سمٹ کر اندرون سندھ کی پارٹی کیوں رہ گئی؟ ایسا کیا ہے، کس کی غلطی؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا جو اسسمنٹ ہے اور آپ کا جو خیال ہے، آپ کی جو سوچ ہے، اس سے میں انتہائی احترام کے ساتھ جو اختلاف رائے کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے آج بھی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اس کی جڑیں چاروں صوبوں کے اندر جو ہے موجود ہیں، اور وقت نے ثابت کیا ہے کہ کٹھنائیوں میں، مصیبتوں میں، عوام کے لیے آزمائشوں میں اگر کوئی پارٹی کھڑی رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی رہی ہے۔ ابھی کل انتخابات ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں، وہاں بھی آپ دیکھیے کہ الحمدللہ ہماری پارٹی نے، پیپلز پارٹی نے جو ہے وہاں پہ سب سے زیادہ ووٹ اٹھا کے سب سے بڑی بات ابھی کر رہا ہوں کراچی کی، کیوں کراچی میں دیکھنا 16-17 سیٹیں لے گئی ہے PTI اور متحدہ حکومت۔ آپ کو کیا ملا؟ کراچی کو آپ جو ہے آئسولیشن میں نہ دیکھیں، کراچی کو جو ہے آپ ایک جزیرہ براہ کرم نہ بنائیں۔ کراچی جو ہے اس ملک کا سیاسی دارالخلافہ بھی کسی وقت رہا ہے، ملک کا جو ہے مرکزی شہر آج بھی ہے، ملک کا سب سے بڑا صنعتی ہب آج بھی ہے۔ تو لہذا آپ اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج بھی، ابھی جو کہتے ہیں کہ انتخابات ہوئے ہیں، کنٹونمنٹ بورڈز کے جو انتخابات ہوئے ہیں، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بہترین جو ہے ایکٹیویٹی دکھائی ہے، بہترین سرگرمی دکھائی ہے، بہترین نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ دیکھیں، سیاست جو ہے اسلم خان صاحب اپس اینڈ ڈاؤنس کا جو ہے نام ہے۔ سیاست کے رجحانات وقت کے ساتھ جو ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب اگر آپ پورے ملک کے اندر یا ایک شہر کے اندر یا ایک صوبے کے اندر لسانی سیاست کو فروغ دینے میں کامیاب ہو جائیں، زبان کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں، یا لسان کی بنیاد پہ یا نسلی بنیادوں پہ یا مذہبی بنیادوں پہ یا گروہی بنیادوں پہ یا فرقہ پرستی کی بنیادوں پہ، تو ضرور اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ معاشرہ ہے، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، یہ فرشتوں کا معاشرہ نہیں ہے کہ یہاں جو ہے ہمیشہ ایک ہی طرح کا جو ہے پرنالہ بہتا رہے گا اور لوگ کبھی اس سے ہٹ کے نہیں سوچیں گے۔ لیکن چیز یہ ہے کہ جو چیز مستحکم ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نہ طاقت سے آپ ختم کر سکتے ہیں، نہ فوج کشی سے کسی نظریے کو ختم کر سکتے ہیں، نہ بندوق کے زور کے اوپر کسی نظریے کو ختم کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یکجاتی کی پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تمام لسانیات کو ایک ساتھ رکھنے کی پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی مہاجروں کی، سندھیوں کی، بلوچوں کی، پختونوں کی، کشمیریوں کی، کھوجوں کی، سب کی پارٹی ہے، تمام مذاہب کی پارٹی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے تو مشکلات ہیں، کیونکہ سب سے آسان کام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی جو ہے کہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، صرف آپ کو ان کے جذبات سے کھیلنا ہوتا ہے کہ آپ ان کے جذبات سے جو ہے کھیلیں۔ آپ جو ہے کہتے ہیں کہ پنجابیوں کے جذبات سے کھیلنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں جی، پنجاب میں چاروں طرف سے کیوں پنجابیوں کو جو ہے کہتے ہیں کہ مورد الزام ہر معاملے میں ٹھہرایا جاتا ہے؟ لوگ جذبات میں آ جائیں گے، پنجابی بھائی ہمارے جذبات، اور بالکل ان کا جائز جذبات میں آنا بالکل درست ہوگا۔ پختونوں کے اوپر آپ الزام لگانا جو کہ یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، 35 لاکھ آ گئے، یہ تو یہ انسان ہے۔ اسی صورت سے یہاں پہ بھی نفرتیں پھیلائی گئیں زبان کی بنیاد پہ کہ بھائی تمہارا حق فلاں کھا گئے، تمہارا حق پنجابی کھا گئے، تمہارا حق جو ہے سندھی کھا گئے۔ ایسا نہیں ہوا، کسی نے کسی کا حق نہیں کھایا ہے۔ جس کی جتنی اسپیس ہوتی ہے وہ اس کو ملتی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارے معاشی حالات ہیں وہ خراب ہیں، ہمارے اقتصادی حالات آج سے نہیں، بہت عرصے، اب تو خیر اپنی خرابیوں کی انتہا کے اوپر ہیں۔ جب ایک روٹی ہو اور 10 کھانے والے ہوں تو اس میں چینا جھپٹی تو ہوتی ہے، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ لیکن بالکل نہیں، مجھے آپ بات دیکھیں، بالکل نہیں، بالکل ہم نہیں سمٹے ہیں، ہم ہمیشہ یہاں پر موجود رہیں، ہم یہاں سے سیٹیں اٹھاتے رہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی کے ٹائم میں ایک وقت آیا تھا کہ ہمیں کل 18 یا 20 سیٹیں ملی تھی قومی اسمبلی، اس کے بعد جو الیکشن ہوا اس میں ہم نے حکومت فارم کی۔
تو یہ کیا بات ہے؟ یہ وقت اور ٹرینڈز ہوتے ہیں جو چلتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی الحمدللہ تمام ان کٹھنائیوں سے گزری. آپ نے بے نظیر کو شہید کروا دیا، اس سے بڑا ہمارا نقصان کیا ہو سکتا تھا؟ اس سے بڑا پاکستان کا نقصان کیا ہو سکتا؟ اس سے بڑا ایشیا کا نقصان کیا ہو سکتا؟ اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کھڑی ہے. کراچی پہ دعوے ہر پارٹی کرتی، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو یا متحدہ قوم، لیکن کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا. آج بھی آپ کی یہاں پہ حکومت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آج بھی حالات خراب ہے کراچی کی. یہ کب صحیح ہوں گے اور کون صحیح کرے؟ دیکھیں آپ، میرا خیال ہے حالات اگر آپ بھوٹوں کے حالات دیکھ لیں، ابھی بھی دیکھیں. حالات اگر آپ سیاسی کہہ رہے ہیں تو حالات پہلے سے بہت بہتر حالات ہیں، بہت ساؤنڈ حالات. ہمارے خیال کراچی میں روڈوں پہ آپ صرف شارع فیصل پہ چلے ہوں گے، ابھی سرجانی نہیں گئے. آج لوگ لڑ نہیں رہے ہیں. آج لوگ سر لڑنے کی بات کر ہی نہیں رہے. سر ہم لڑنے کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کام کی. جو روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، پانی بھرے ہوئے ہیں. میں اس پہ بھی آتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے شہر کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، جس طرح سے لسانیت پھیلائی گئی، کیا وہ دن اچھے تھے جب 15 20 جو ہے بوری بند لاشیں ملا کرتی تھیں؟ یہ تو نواز شریف صاحب دعوے کرتے ہیں کہ میں نے یہ صحیح کیا. کیا وہ دن اچھے تھے کہ جب اسٹرائک کال دی جاتی تھی تو 250 بسیں رات کے جو ہے جلا دی جاتی تھی، گاڑیاں جلا دی جاتی تھی؟ کیا وہ دن اچھے تھے کہ جب 10 دن 15 دن کی اسٹرائک کی کال دی جاتی تھی؟ کیا کوئی کرے گا اپنے گھر کو اس طرح سے تباہ جس طرح سے ہم نے خود اپنے جو ہے شہر کو، اپنے صوبے کو ہم نے تباہ کیا؟ آپ کو پتہ ہے کتنی 35% یہاں سے جو ہے کہتے ہیں صنعتیں شفٹ ہو گئیں. شفٹ ہو کے پنجاب بھی ہمارا بھائی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ جنہوں نے لسانیت پھیلائی. کس نے پھیلائی؟ یہ تو پوچھا کس نے پھیلائی. وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. نہیں، یہ تو ہمارے مخالفین نے بھی ہم پہ نہیں لگایا، کبھی الزام نہیں لگایا کہ ہم نے جو ہے لسانیت پھیلائی. ایسا کچھ نہیں، ہم نے لسانیت نہیں پھیلائی. بھائی متحدہ قوم متحدہ آپ پہ الزام لگاتی تھی نا، غلط الزام لگاتی تھی. وہ یہ خامخواہ کے لیے وہ اپنا نعرہ ہمارے منہ میں نہ ڈالے. یہ جن کے کام ہے دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے، عوام اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور سب سے بلکہ یہ کہ عوام سے بہتر کوئی جج نہیں ہوتا. انہیں پتہ ہے کہ ہاں آپ یہ دیکھیں، آپ ان ایشوز کی طرف آئیں، بلدیاتی ایشوز کی طرف آئیں. اب میں صرف جو ہے کرٹیسائز کرنے سے اگر کام چلانا چاہوں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ 25-30 سال تک جو جماعت اس شہر کے اوپر ایک بس انہوں نے نہیں دی ہے، ایک بس نہیں دی. سارا ٹرانسپورٹ کا نظام ان کے دور کے اندر جو ہے برباد ہوا، شہر ان کے دور میں تقسیم ہوئی. لیکن میں دیکھوں نا، گرین بس چلائی تو تھی مصطفیٰ کمال، فائدہ نہیں ہے. گرین بس چلائی تو مصطفیٰ کمال. ایک گرین بس کی جو ہے پہیا بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے. مطلب یہ کہ دیکھیں، میں کسی پہ نہیں کرٹیسائز کرنا چاہتا، سب اس شہر کے باسی ہیں. سبوں نے، دیکھیں میں آپ سے اسلم خان، سبوں نے اپنی دانش کے مطابق کام کرنے کی کوشش کی ہے. مسائل بہت زیادہ ہیں، بلدیاتی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. دیکھیں نا، آپ مجھے کنفرنٹیشن کی طرف لے جائیں گے، آپ بات کرتے رہیں، کوئی فائدہ اس کا نہیں کنفرنٹیشن کا. بات یہ کہ ہمیں شہر کو بلٹ اپ کرنا ہے. ہماری کہیں پہ ہم فرشتوں کی پارٹی نہیں ہے، ہم انسانوں کی پارٹی ہے. ایڈمنسٹریشن کے مسائل ہیں، پورا سسٹم آپ کا، جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پورے سسٹم کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. ادارے صحیح انپٹ آؤٹ پٹ نہیں دے پا رہے ہیں. میں بہت سے اداروں کو دیکھتا ہوں، اور میں اس سے پہلے 40 سال پہلے اسی ادارے کو دیکھتا ہوں، تو ان میں کہیں نہ کہیں جو ہے ڈیکلائن آیا ہے. پورے سسٹم کو ہمیں دیکھنا ہے. اور میں ہر جگہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ پورے نظام کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ریفارم نہیں لائیں گے، آپ اصلاحات نہیں لائیں گے، آپ دیکھ لیں کہ بے روزگاری کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے. اگر آپ نے اقتصادی حالات کو درست نہیں کیا، اب اس وقت جو ہے 40 to 50% جو ہے کہتے ہیں کہ آبادی جو ہے وہ خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے. آپ ان کی طرف تو دیکھیے کہ ان کے کیا حالت ہیں. اور منیمم ویج جو ہے نہیں پے کیے جا رہے ہیں. سندھ میں ہم نے پورے پاکستان میں کسی صوبے میں 21,000 منیمم ویج نہیں ہے مزدوروں کا، ہم نے سندھ میں 25,000 جو ہے مقرر کیا. عمل درآمد ہونا ہے. امپلائر چلے گئے ہیں اس کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر. بہر کے اللہ خیر کرے گا، مزدوروں کے، غریبوں کے حق میں فیصلہ ہوگا. بے روزگاری کہاں چلی گئی ہے، بھوک کہاں چلی گئی ہے، افلاس کہاں چلا گیا ہے. تو بنیادی طور پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نظام جو ہے صحیح فنکشن نہیں کر رہا ہے. نظام میں کہیں بہت بڑی خرابی ہے، کہیں جھول ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، نظام کون صحیح کرے گا؟ حکومت آپ کی ہے، بلدیات آپ کے پاس ادارے. ہماری ایک صوبے میں ہے
جہاں تک ہے بہترین کوششیں ہو رہی ہیں، بالکل کوششیں ہو رہی ہیں، کوششوں کے اندر جو ہے کوئی کمی جو ہے کہیں پر موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ چینج ہونے میں بہر کے وقت لگتا ہے، ہم انتظار بھی نہیں کریں گے۔ میں سیدھی بات بتاؤں کہ میں خود اس چیز کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے، میں ٹوٹی ہوئی سڑکیں دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے، جب میں لوگوں کو جو ہے اپنے ہی لوگوں کو، اپنے شہر کے غریب لوگوں کو بسوں کی چھت پہ بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے جب لوگ جو ہے چنچی کے اندر بیٹھ کے اس کی چھت کے اوپر بیٹھ کے جاتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ اور جہاں ہم سے ہوتا ہے ہم اس کو کہتے بھی، لیکن مسئلہ اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا پھیل گیا ہے، ایشوز اتنے زیادہ پھیل گئے ہیں، تو اسی لیے میں کہتا ہوں گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ گورننس کو جب تک گڈ گورننس آپ لے کے نہیں آئیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے، تو اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اس کے لیے لڑنا ہے، اس کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کرٹیسائز کریں، آپ جتنا بھی سخت کرٹیسزم کر سکتے ہیں آپ کریں، ہم کرتے ہیں، ہم اپنی کارکردگی کو بھی اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، ہم اپنا سیلف کرٹیسزم بھی کریں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو ہم ہر وقت جو ہے اپنی تعریف و توصیف کے جو ہے ڈونگرے برساتے رہیں، نہیں، ہمیں اپنی خامیاں بھی دیکھنی، اس کو ٹھیک بھی کرنا۔ ہم بہرکیف انسان ہیں، انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل کمیٹڈ ہے آپ کے ایشوز کے ساتھ، عوام کے ایشوز کے ساتھ۔ سندھ کے ایشوز ہوں، کسی ایک شہر کا ایشو ہو، ہم سندھ کو ایک گلدستہ سمجھتے ہیں، ہم پورے پاکستان کو ایک گلدستہ سمجھتے ہیں، ہم اس کی یکجہتی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہم اس کی یکجہتی کے لیے کام انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہا۔ میں نے ابھی پھر وہی سوال دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ناگن سے لے کے سرجانی تک جائیں گے تو آپ گاڑی سے نکل نہیں سکتے، آج بھی وہ کون کرے؟ وہ بھی کام شروع ہے، وہ بھی کام شروع کرنا ہے۔ کے چورنگی کے نام سنا ہوگا کہ جماعت اسلامی نے وہاں پہ کتنا شور شرابہ کیا، لیکن آج بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ سر یہ صاحب آپ دیکھیں، اب آپ بلدیاتی ایشو سے بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، میں کب آپ سے ڈینائی کر رہا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی کمٹمنٹ میں کمی نہیں ہے، کوششیں پوری جاری ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی۔ آپ کے سامنے بھی بعض سڑکیں جو ہیں شاہکار بنائی گئی ہیں۔ یونیورسٹی روڈ کا کیا حال ہو گیا تھا، اس وقت دیکھیے یونیورسٹی ٹاپ ٹو باٹم ایک بہترین سڑک ہے۔ اسی صورت سے شارع فیصل ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، شارع پاکستان، یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں تو خود کہتا ہوں، میں خود اپنی پارٹی میں بتاتا ہوں یہاں کام کی ضرورت ہے، وہاں کام کی ضرورت ہے، اور یہ آپ نے کرنا ہے، فرشتے آ کے نہیں کریں گے، یہ ہمیں کرنا ہے۔ کہیں فنڈز کی کمی ہوتی ہے، کہیں ریڈ ٹیپزم ہوتا ہے، کہیں بیوروکریسی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، تو بہرکیف ایشوز بہت زیادہ ہیں، لیکن وی ہیو دا کمٹمنٹ اینڈ وی ہیو دا ینگسٹ لیڈر آف پاکستان۔ ہمیں بھی یہ ہے کہ بلال بھٹو ینگسٹ لیڈر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زندگی دے گا۔ چھوٹا سا سوال ایک اور ہے بلدیات کے حوالے سے کہ بہت سے لوگ بلدیات میں ایسے 2 نمبر طریقے سے بھرے ہوئے ہیں جو آج بھی تنخواہیں لے رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے ہیں، کام کوئی اور کرتا ہے، تو اس پہ آپ نے ابھی تک کتنا کام کیا اور کیا کرتا؟ دیکھیں میں آپ سے بتاؤں، یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں، یہ باتیں خدا بھلا کرے یہ سب اسکروٹنی کی چیزیں ہیں، ان کے اوپر انکوائریز ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہے پرفارم کریں، اس میں جو ملازم ہیں وہ کام کریں، غیر حاضر ملازمین کے حق میں ہم نہیں ہیں، اور حکومت انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ہر ایک چیز کو اسلم بھائی ریفارم کرنے میں وقت لگتا ہے، خرابی جلدی پھیلتی ہے، میں آپ کو بتاؤں برائی بہت جلدی پھیلتی ہے۔ گٹکے پہ پابندی ہے، جگہ جگہ بکتا ہوتا ہے، پولیس بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اور گھر والے بھی منع کرتے ہیں، اماں بھی منع کرتی ہیں کہ بیٹا گٹکا نہ کھاؤ، کچی نہ پیو، یہ نہ کرو، چرس نہ، سگریٹ نہ پیو۔ وہ بچہ جو ہے جیب میں چھپا کے لائے گا اور سگریٹ کونے میں جا کے پیے گا۔ ابھی گئے نا مہمان ہمارے ٹیرس کے اوپر سگریٹ پیتے، اچھا سب کو بتایا کہ یہ کتنے نقصان۔ سائیں مجھا میرے سائیں، مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ، برائی بہت آسانی سے پھیلتی ہے، اچھائی کرنے میں ٹائم لگتا ہے، شہر میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، بلدیات کے اندر جو ہے چیزیں خراب ہوئی ہیں۔ اب میں دیکھوں نا خام خواہ کے لیے میں ان پہ کرٹیسائز شروع کروں، ماضی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے ہی لوگ ایک دوسرے پہ، میں نے تو ٹی وی، برا تو نہیں مانیں گے، میں نے ٹی وی بہت سارے پروگرام دیکھنے بند کر دیے، اب سلیکٹڈ 1-2 پروگرام دیکھتا ہوں۔ ایک دوسرے کے خلاف ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کون سی ہم خدمت کر رہے ہیں، اور لوگ ہم سے کیا سیکھیں گے؟ آپ نے یہی بات ہے، لیکن آپ نے بھی مجھے برا نہیں مانیے گا، آپ نے سخت سوالات کر کے مجھے اشتعال دلانے کی کوشش کی، میں مشتعل بھی ہوا، میں بھی تو انسان ہوں نا،
اور میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جس میں جلدی جو ہے پارا چلتا ہے، لیکن پھر میں اپنے کو نیچے لایا کہ نہیں، اسلم بھائی جو بات کر رہے ہیں ان کا نقطۂ نظر ہے، مجھے اپنا نقطۂ نظر بیان کرنا چاہیے. تو لہذا بالکل مایوس نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے، اور اس گھبراہٹ میں دوسرے پہ الزام نہیں لگانا ہے، اپنے کو ٹھیک کرنا ہے. گھبرانا کہیں عمران خان صاحب والا تو نہیں ہے گھبرانا؟ وہ والا تو گھبرانا ہے کہ کسی مسئلے پہ نہیں گھبرانا ہے، وہ ان کو چھوڑے، ان کی بات ہے، وہ ہمارا پرائم منسٹر، اس کو چھوڑے، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں سندھ کے عوام کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کے غریب محنت کشوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم بدترین حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ابھی جو ہے بارڈرس کے اوپر جو صورتحال پیدا ہے، افغانستان میں جو ایشو پیدا ہے، اور جس طرح سے یہ حکومت اس کو ہینڈل کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ طالبان کو تو اب ضرورت ہی نہیں رہے گی کام کرنے کی، ہم ہی ان کا کام کر رہے ہیں. یعنی سارا کیس ہم ہی لڑ رہے ہیں ہر جگہ پہ جا کے. کیا میسج آپ دے رہے ہیں؟ کہیں تو بیلنس قائم کرو یار. حالانکہ یہ خارجہ امور کے معاملات ہیں، میری اس میں مہارت نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیلنسڈ ہونا چاہیے، ہمیں کسی طرف جھکاؤ نہیں رکھنا چاہیے. پوری دنیا ایک طرف جو ہے جا رہی ہوگی، ہم دوسری طرف جا رہے ہوں گے. ان چیزوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمارے ملک کے اندر جو ضرورت ہے، اسلم خان، میں آپ سے گورننس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، گڈ گورننس کی ضرورت ہے. لوگ بھوکے پیٹ رہنا پسند کرتے ہیں، ناانصافی پسند نہیں کرتے ہیں، ظلم پسند نہیں کرتے ہیں. اس ملک کے اندر جو ہے اس نظام نے، اس میں بھی کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے، اس نظام نے ظلم کے سوا کچھ نہیں دیا ہے، غربت پھیلائی ہے، ناانصافی پھیلائی ہے. ہماری ضرورت ہے گڈ گورننس. گڈ گورننس ہوگی، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے. دیکھیں، ایک بار جو ہے اگر بندے کو پتہ چل جائے، ایک غریب آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ 2 روٹیاں ہیں، یہ 2 روٹیاں اسی کو ملیں گی جو سب سے زیادہ بھوکا ہوگا، تو وہ بھوکا مر لے گا، کہے گا ٹھیک ہے، جب میرا نمبر آئے گا تو مجھے روٹی مل جائے گی. اور جب اسے پتہ ہو کہ یہ 2 روٹیاں آئے گا اور اسلم خان لے کے چلا جائے گا کیونکہ وہ ایک اینکر پرسن ہے، اس وقت دھاک ہے، تو پھر جو ہے وہاں سے بغاوت شروع ہوتی ہے. اور میں بہت برے حالات دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ملک میں اقتصادی طور پہ بہت برے حالات دیکھ رہا ہوں. بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ، یہ نشاندہی کر رہے ہیں. میں بہت برے حالات دیکھ رہا ہوں اقتصادی طور پہ. خدا نہ خواستہ انتشار پھیل سکتا ہے، لوگ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں، اور جب اگر لوگ ایک بار غیر منظم انداز میں سڑکوں پہ آئیں تو پھر انتشار پھیلتا ہے، پھر انارکی پھیلتی ہے، اور پھر جو ہے کہتے ہیں کہ وہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ صورتحال میرے ملک میں پیدا نہ ہو. میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، لوگوں کو حقوق دو، لوگوں کو روٹی دو، لوگوں کو انصاف دو، لوگوں کو گڈ گورننس دو. گڈ گورننس میں ہم پیٹ کے اوپر اپنے پتھر رکھ لیں گے کہ ٹھیک ہے، انصاف سے کام ہو رہا ہے. اگر انصاف سے کام ہوگا تو میں خوش ہوں گا، اگر انصاف سے کام نہیں ہوگا تو میں کبھی بھی خوش نہیں ہوں گا. وہ جو کہتے ہیں نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا امیر المومنین کا قول ہے، وہ یہ قول کیا ہے کہ کفر کی ریاست چل سکتی ہے، ظلم کی ریاست نہیں چل سکتی. آخری میسیج پاکستانیوں کو اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا دیں گے؟ دیکھیے، میں بہت چھوٹا، بہت کمزور، بہت حقیر انسان ہوں. میرا کوئی میسج نہیں ہے، میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے، عوام سے ریکویسٹ ہے، مزدوروں سے ریکویسٹ ہے، غریبوں سے ریکویسٹ ہے، سندھیوں سے، مہاجروں سے، پنجابیوں سے، بلوچوں سے، پختونوں سے، کشمیریوں سے، سب سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں جو یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں مل کے جہالت کے خلاف لڑنا ہے، ہمیں پسماندگی کے خلاف لڑنا ہے، ہمیں غربت کے خلاف لڑنا ہے، ہمیں ان قوتوں کے خلاف لڑنا ہے جو ہمیں تقسیم کرتی ہیں. ہمیں تقسیم نہیں ہونا ہے، ہمیں جڑے رہنا ہے، ہمیں اپنے حقوق کے لیے کھڑے رہنا ہے. ہمیں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے بجائے بہتری کی جانب جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اختلاف رائے نہ کریں، اختلاف رائے آپ 100 بار کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اختلاف رائے کی بنیاد کے اوپر جو ہے جمہوریت کو کھوکھلا کرنا اور ایک دوسرے کے حقوق کے اوپر قبضہ کرنا، ایک دوسرے کو حقوق سے محروم کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے. میرا پیغام جو ہے پاکستان کے لوگوں کو یہ ہے کہ ہمیں گڈ گورننس کے لیے لڑنا چاہیے چاروں صوبوں کے اندر، کہ ہمیں گڈ گورننس دو حکمرانوں، ہمیں گڈ گورننس دو، ہمیں روٹی دو، ہمیں کپڑا دو، ہمیں مکان دو، ورنہ پھر تمہارا کوئی حق باقی نہیں رہ جاتا حکمرانی کا. یہی میرا آخری میسج. جی ناظرین، یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے اور بڑے تلخ سوال میں نے کیے، لیکن بڑے مزے ہوئے سیاستدان ہیں. بڑی آرام سے، بڑی خوبصورتی سے انہوں نے جواب دیا کہ عوام کو چاہیے کہ سب مل کر چلیں. تو انشاءاللہ کل کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے
اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں، ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں.